بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی اہم اور آگاہی والے دو خواب، اور ہمارے لیے اس میں بہت ہی اہم ایک نقطہ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر تھے تو جیل کے اندر دو ساتھیوں کو ان کے خواب آیا، یعنی دو قیدی اور بھی جیل میں تھے لیکن دو قیدیوں کو خواب آیا، اور وہ خواب کیا تھا اور قرآن پاک کے اندر وہ موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک کے اوپر سے دیکھ کر وہ پوری تفصیل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آخر میں میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے، کیا پیغام ہے۔ نہایت ہی اہم ہمارے لیے بھی پیغام ہے، اور قرآن پاک کے اندر جو خواب آئے ہیں، دو خواب صرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو سیدنا یوسف علیہ السلام سے آ کے ان کے ساتھیوں نے پوچھے تھے۔ یہ قرآن پاک ہے جس سے حفظ کیا جاتا ہے، یعنی 16 جس کی سطر ہوتی ہیں۔ اس قرآن پاک سے اکثر جو ہیں حفاظ حفظ کرتے ہیں، اور انہوں نے لکھا بھی ہوتا ہے یہ حافظی قرآن ہے، اور بڑے ہی آسن انداز میں خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ جو ہے قرآن یہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے، اور ساتھ اس میں حروف کے متعلق بھی وضاحت کی ہوتی ہے، اس کو موٹا کرنا ہے، باریک کرنا ہے، قلقلہ کرنا ہے، جو بھی معاملات ہیں۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے دو ساتھی جو ہیں وہ آئے۔ پہلے میں خواب بیان کرتا ہوں اور پھر اس کی تعبیر، اور پھر اس میں جو اہم نقطہ ہمارے لیے ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، قرآن کے حوالہ سے میں عرض کروں گا۔ ضرور توجہ کے ساتھ سنیں مکمل ویڈیو، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس ایک دن جو ہے دو بندے آئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، وَدَخَلَ اور داخل ہوئے مَعَهُ السِّجْنَ ان کے ساتھی جو قید والے تھے دو، فتیان اور تھے وہ جوان، دو جوان آدمی سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ قالا کا جو فاعل ہے نا ان میں سے ایک ہے، احدہما ان میں سے ایک نے کہا، انی بے شک میں، ارانی میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں نے دیکھا ہے اور میں دیکھ کے آیا ہوں، یعنی یہ خواب اپنا وہ بیان کرنے لگے ہیں۔ آسر خمرہ، خمرہ کہتے ہیں شراب کو، آسر کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا، یعنی میں نا خواب کے اندر شراب نچوڑ رہا ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، اور جو میں نے بات آخر میں کرنی ہے وہ بھی بہت ہی نہایت اہم بات ہے ہمارے لیے بھی۔ اس میں دو ہی نقطے بیان کروں گا، بہت سارے اس خواب میں نقطے ہیں لیکن دو خواب ہیں اور دو ہی آخر میں نقطے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وقال الآخر انی ارانی، اور کہا دوسرے نے، پہلے آپ نے ایک کا خواب سنا اور اب دوسرا کہنے لگا انی بے شک ارانی میں نے بھی دیکھا ہے، احمل فوق رأسی خبزہ، احمل میں اٹھائے ہوں، واحد متکلم ہے، ایک کہہ رہا ہے نا، دوسرے جو دو تھے ان میں سے دوسرا کہہ رہا ہے فوق رأسی میں نے اٹھایا ہوا ہے اپنے سر پہ، جو ہے نا اپنے سر پہ میں نے ایک بوجھ اٹھایا، وہ کس چیز کا ہے، خبزہ روٹی، یعنی میں نے اپنے سر پہ کیا اٹھایا، روٹی اٹھائی ہے، اور واحد صورت ہے جس میں روٹی کے لفظ موجود ہیں سورہ یوسف کے اندر۔ اچھا، تأکل الطیر من، تو اس روٹی کو جو ہے نا کھا رہے ہیں پرندے، تو کہنے لگے نبئنا بتأویلی، ہمیں بتائیں اس کی تعبیر، کیا مسئلہ ہے، یہ کیا چیز ہے، انا نراک من المحسنین۔ اچھا، ہم ایک نقطہ تو میں چلو ابھی بیان کر دیتا ہوں کیونکہ سامنے آ گیا۔ بے شک نراکا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، من المحسنین نیکوں میں سے، کیا دیکھ رہے ہیں، وہ دو بندے کون تھے، کہاں سے آئے تھے، قید میں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، ہمیں رات کو خواب میں یہ چیز آئی ہے اور یہ باتیں ہم نے دیکھی اور یہ سنی ہیں، لیکن ہم آپ کے پاس کیوں آئے ہیں۔ اچھا، قید کے اندر تو بہت سارے ساتھی موجود تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ بھی ساتھی موجود تھے، تو وہ آ کے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو نیک پایا ہے، آپ نیک ہیں، اچھے ہیں، آپ جو ہے آپ کا انداز بڑا پیارا ہے، بات کرنے کا انداز، آپ باعمل لگتے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ خواب جو ہے نیک لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، عالم دین کے سامنے بیان کرنا چاہیے،
اور اچھے سچے انسان کے سامنے بیان کرنا چاہیے، حاسد کے سامنے، ذلیل انسان کے سامنے، گناہ گار کے سامنے، جو اچھا انسان نہیں ہے اس کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کیوں آئے سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس، کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو نیک دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، تو ہمیں اس کی تعبیر جو ہے وہ بتا دیں۔ تو درمیان کے اندر بہت ساری وضاحتیں موجود ہیں، لیکن اس کی تعبیر بھی قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک نقطہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، سجن کہتے ہیں قید خانے کو۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، دونوں میں سے جو ایک ہے نا، فیسقی وہ پلائے گا ربہ خمرا، کسی بڑے بندے کو، یعنی بادشاہ کو، کسی حکمران کو جو ہے نا خمرہ شراب پلائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بڑے بندے کا نوکر ہوگا، وزیر ہوگا، خادم ہوگا اور اس کی خدمت کرے گا۔ ایک کی تعبیر یہ ہے۔ اچھا، دوسرا کہنے لگا میری کیا ہے؟ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرے کو سیدنا یوسف علیہ السلام کہنے لگے فَيُسْلَبُ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِ، تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا اور پرندے جو ہیں تیرا سر اچک اچک کے کھائیں گے، کیونکہ تیرے سر سے پرندے جو ہیں روٹی اٹھا رہے تھے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فیصلہ ہو گیا ہے جو تم دونوں نے پوچھا ہے اس کا فیصلہ میں نے کر دیا۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ پتہ کیا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو پاس بندے آئے تھے ان کو تعبیر بتائی، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ نقل کر دی، اور یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اس لیے خواب کا، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ خواب جو ہے بیان کر دیا۔ ایک نقطہ تو میں نے بیان کر دیا تھا، دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ دیکھو اسی وقت خواب کی تعبیر واقع نہیں ہوئی، ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ آنے والے وقت کا بھی خواب میں بتایا جاتا ہے۔ ابھی اس کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، وہ بادشاہ کا خادم نوکر نہیں بنا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا خواب کے اندر۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خواب اتنی انتہائی اور اہم چیز ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندے کو آگاہی دینا چاہتے ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ تھا کہ نیک بندہ، اس سے خواب پوچھیں، دوسرا یہ کہ خواب میں آنے والے وقت کی بھی آگاہی دی جاتی ہے، اتنا اہم خواب ہوتا ہے اور اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھے خواب دکھائیں اور ہمارے خواب پورے ہوں،